سب سے خوشحال خطے پنجاب کی خصوصی تقسیم کی بڑی وجہ کیا تھی؟ بھارتی پنجاب اب بھی خوشحال، ہمارے پنجاب کا حال اتنا برا کیوں؟ پاکستانی پنجاب کے ساتھ ناانصافی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کالم نگار مظہر برلاس اپنے کالم بعنوان رول گئے تیرے دھرتی والے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مرحوم افضل احسن رندھاوا نے ایک کتاب شیشہ ایک لشکارِ دو لکھی۔ اس کتاب میں مشرقی اور مغربی پنجاب کا عکس نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب دونوں ملکوں کا اناج گھر ہے۔ 1947 سے پہلے اس خطے پر برطانوی راج تھا۔ انگریزوں نے اقتدار کی ابتدا میں بنگال کو تقسیم کیا کیونکہ بنگالیوں میں تعلیم عام تھی اور سیاسی شعور بہت زیادہ تھا، سو انہوں نے پڑھے لکھے سیاسی شعور کے حامل لوگوں کو آغاز ہی میں تقسیم کر دیا۔ یوں مشرقی اور مغربی بنگال بن گئے۔ 1947 سے کچھ سال پہلے برطانوی آقاؤں کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں سب سے خوشحال خطہ پنجاب ہے۔ یہاں کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، یہاں کا کسان خوشحال ہے۔ پنجاب نہ صرف خوشحال لوگوں کی دھرتی ہے بلکہ یہ سورماؤں کا دیس ہے۔ اس لیے جنرل ڈائر کو جلیانوالہ باغ کو مقتل بنانا پڑا۔ وہ پنجاب کے ہر نوجوان میں بھگت سنگھ کا عکس دیکھ رہے تھے، سو انگریز نے برصغیر کو تقسیم کرتے وقت پنجاب کو خصوصی طور پر تقسیم کیا۔ اس تقسیم کی وجہ سے پنجابیوں کو بڑے پیمانے پر ہجرت کرنا پڑی۔ اس مرحلے پر لاکھوں پنجابیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ یوں ایک خوشحال خطے میں بدامنی، نفرت اور ظلم کے بیچ بو دیے گئے۔ تقسیم سے پہلے پنجاب کے 5 ڈویژن تھے: راولپنڈی، لاہور، ملتان، جالندھر اور دلی۔ لاہور، ملتان اور راولپنڈی 3 ڈویژن پاکستان کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ دلی اور جالندھر بھارت کو دے دیے گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 30 میں سے 17 اضلاع پاکستان اور 13 اضلاع بھارت کو دے دیے گئے۔ یہاں انگریز سرکار نے ایک اور خوفناک کام کیا۔ انہوں نے بھارت کے لیے کشمیر کا دروازہ کھلا رکھنے کی خاطر گوردہ سپور ضلع ہی کے ٹکڑے کر دیے۔ آج مقبوضہ کشمیر کو جانے کے لیے بھارت کے پاس جو زمینی راستہ ہے وہ گوردہ سپور سے ہوتا ہوا پٹھان کوٹ سے گزر کر سامبا اور کٹھوعہ میں داخل ہوتا ہے۔ اگرچہ بھارت کے پاس پنجاب کے 2 ڈویژن آتے ہیں، مگر اس نے ان 2 ڈویژنوں کو 4 صوبوں میں تبدیل کر کے پنجاب کے طاقتور اور خوشحال طبقے کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے دلی کو الگ صوبہ بنا کر باقی پنجاب کو ہریانہ، ہماچل پردیش اور پنجاب میں تقسیم کر دیا، جبکہ فیروز پور سے آگے پنجاب کا بہت سا علاقہ راجستھان کے حوالے کر دیا۔ بھارت کی اس نئی تقسیم سے پنجابی سکھوں کی سیاسی طاقت میں کمی واقع ہوئی، لیکن ایک حقیقت برقرار رہی کہ پنجاب پورے بھارت کا اناج گھر بنا رہا۔ آج بھی بھارت کا اناج گھر پنجاب ہی ہے۔ جواہر لال نہرو کی زرعی اصلاحات کے باعث بڑے زمینداروں کی سیاسی طاقت کو توڑا گیا، مگر اس کے باوجود مشرقی پنجاب کا کسان محنت میں جٹ گیا۔ احسن اور عمدہ کاموں کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ حکومتی سطح پر بھارتی پنجاب کے کسانوں کا بہت خیال کیا گیا۔ ان کے کھاد، پانی اور بیج کا حصول سستا اور ہر سطح پر ممکن بنایا گیا۔ بھارتی پنجاب میں چھوٹی سڑکوں کے ذریعے کھیت اور منڈی کا ملاپ آسان بنایا گیا۔ خریداری کے حکومتی مراکز نے کبھی کسان کو پریشان نہیں ہونے دیا۔ بھارتی پنجاب میں زرعی تحقیق کے مراکز شاندار انداز میں کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کسانوں کو نیا طاقتور بیج فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک جیسے موسمی حالات کے باوجود بھارتی پنجاب کا کسان اوسطاً فی ایکڑ 70 من گندم پیدا کرتا ہے، جبکہ ہمارا پنجابی کسان پورا زور لگا کر اوسطاً فی ایکڑ 40 من گندم اگاتا ہے۔ یہی فرق دوسری فصلوں میں بھی ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں گنا فی ایکڑ 8 سے 10 ٹن پیدا ہوتا ہے، جبکہ بھارتی پنجاب میں گنا فی ایکڑ 20 سے 22 ٹن پیدا ہوتا ہے۔ 2-3 سال پہلے مودی نے بھارتی پنجاب کے کسانوں کو امبانی جیسے ساہوکاروں کے ہاتھوں بیچنے کی کوشش کی، مگر پھر کسان ڈٹ گئے۔ انہوں نے مظاہرے کیے، دھرنے دیے اور مودی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پھر بھارتی پنجاب کے کسان ریاستی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو لے آئے۔ اب بھارتی پنجاب میں کسانوں کی زمینوں اور گھروں کے لیے پانی اور بجلی مفت ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ بھارتی پنجاب میں حکومت نہ فصل کو رلنے دیتی ہے نہ کسان کو، بلکہ فصلوں کو باہر بھجوانے کے لیے حکومتی تعاون ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ارون کیجریوال مفت تعلیم اور صحت سمیت دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کو سہولت دینے میں لگا ہوا ہے۔ 1947 کے بعد ہمارے یعنی مغربی پنجاب کا کیا حال ہوا، یہ بڑی المناک داستان ہے۔ سب سے پہلے تو کلیموں کے ذریعے ظلم بویا گیا۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان میں سے کچھ کے رشتہ دار سرکاری ملازمین نے ان کے بڑے بڑے کلیم داخل کر دیے، یعنی جس نے یہ کہا کہ ہمارے پودینے کے باغات تھے اسے کئی مربع زمین الاٹ کر دی گئی۔ یوں ابتدا ہی نا انصافی سے ہوئی۔